اور یہاں فرمایا کہ دو قسم کے لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے اللہ کے رسول کا. ایک تو وہ جو بہت چرب زباں ہیں، بڑے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں. دوسری طرف فرمایا وہ لوگ ہیں جو لمبے چوڑے دعوے تو نہیں کرتے ہیں لیکن رضائے الہی میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں پہ اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے اہل ایمان، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقشہ قدم کی پیروی نہ کرو. دین ایک نظام ہے، اور یہ صرف اسلام کو یہ برکت حاصل، دنیا میں کسی اور مذہب اور دین کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اس کا ایک پوری زندگی کا ایک اجتماعی نظام ہو، اس کا اپنا ایک سیاسی نظام بھی ہو، معاشی نظام بھی ہو، سماجی نظام بھی ہو، اس کا ایک لیگل فریم ورک بھی ہو. یہ اعزاز دنیا میں کسی اور دین کو حاصل نہیں ہے سوائے اسلام کے. ہے تو فرمایا کہ پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ، اور جہاں جہاں داخل نہیں ہوگا تو وہ خطوات الشیطان ہو جائے. شیطان کے نقشہ قدم کی پیروی نہ کرو، دین پورے کا پورا اختیار کرو، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی. یہاں سے ثابت ہوا کہ دین کو نافذ کرنا وہ ہمارا اجتماعی فریضہ ہے. آگے چل کے جناب شراب کی حرمت کا ذکر آ رہا ہے، اور یہاں ایک اہم واقعہ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ادھر شراب کی حرمت کا ذکر آیا اور ادھر ایک صحابی نے شام سے بہت بڑی مقدار میں شراب درآمد کر لی. لوگوں نے کہا کہ یار اس کو واپس کر دو، یار مدینے سے باہر کہیں جا کے بیچ دو. اس نے کہا نہیں، جب حرام ہو گئی تو ساری کی ساری یہیں اڈیلوں گا. ساری اڈیل دی. یہ اطاعت ہے. جناب یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات بھی ہے دوسرے پارے میں. طلاق، رجوع، عدت کے احکام، ان سے متعلق مسائل بھی موجود ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو یا تو خوش اخلاقی سے، خوش اسلوبی سے رکھو احسان کے ساتھ، یا احسان اور نیک اخلاق کے ساتھ ہی اس کو روانہ کر دو. درمیان میں معلق رکھنا، اس کو تکلیف پہنچاتے رہنا کس طور جائز نہیں ہے. رضاعت کے، عدت کے، عقد ثانی کے، یہ سارے احکامات بیان کیے گئے. آخر میں بنی اسرائیل کا ایک اہم واقعہ ہے. جہاد کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں قوت دے، ہمیں کوئی بہت بڑا لیڈر دے جو ہمارے ساتھ، جو ہمیں جہاد کرائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو بھیج دیا، جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدمی کہ دیکھو بھئی یہ گزر رہے ہو نہر کے کنارے سے، پیاس تو تمہیں ہوگی لیکن دیکھو ایک آدھ گھونٹ تو پانی کا پی لینا، لیکن اس سے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا. کچھ لوگوں نے پابندی کی اللہ کے حکم کی، اور کچھ لوگوں نے پابندی نہیں کی، پیٹ بھر کے پانی پی لیا. اب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا ان کے اندر اتنا ضعف ہوا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت، بھئی جالوت کے ساتھ لڑنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں، مقابلہ ہی نہیں ہے ہمارا. جی جالوت بہت بڑا بادشاہ، بہت قوت والا، ہم اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ کی نافرمانی کر چکے تھے. پانی سے روکا گیا، پی لیا تو ضعف آ گیا، طبیعت میں کمزوری آ گئی. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا. فرمایا انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ارے میاں تعداد میں کم ہے تو کیا ہوا؟ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے گروہ کے بہت بڑی طاقت سے لڑا دیا اور فتح بھی دے دی. لڑیں گے انشاءاللہ. یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر تقوی کی راہ اختیار کی جائے تو اللہ تعالیٰ طاقت بھی دیتے ہیں، شجاعت بھی اور جرأت بھی. اور اگر تقوی کی راہ اختیار نہ ہو تو آدمی ضعیف اور بے ہمت ہو جاتا ہے. اس میں جہاد تو کیا کسی کام کی بھی طاقت نہیں رہتی ہے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔